حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دو دن پہلے بھی اس حدیث شریف کا حصہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں اس رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور دوسری چیز فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے بندے عنقریب دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور پھر آخری چیز یہ کہ جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، اصول یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ تو پہلی 2 چیزوں پر گفتگو ہو چکی، تو تیسری چیز جو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جنت کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے بندے عنقریب دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ شروع سال سے ہی جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، اور وہ رمضان کے جس کے لیے شروع سال سے ہی جنت کو سجایا جا رہا ہے، اہتمام کیا جا رہا ہے، تو جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر جنت کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبرداروں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر آدمی جتنی بھی مشقتیں اٹھا لے تو جنت میں جاتے ہی یہ ساری مشقتیں، بھوک پیاس کیا زیادہ سے زیادہ مشقتیں ہوگی وہ بھی بھول جائیں گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک اس انسان کو لے کر جس نے سب سے زیادہ مشقت والی زندگی گزاری۔ تو جب وہ انسان آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ اس کو جنت کا ایک چکر دلوا کر لا۔ تو وہ جنت کا ایک چکر لگا کے صرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے دنیا کی کوئی مشقت، دنیا کے اندر تو نے کوئی تکلیف اور مشقت دیکھی ہے؟ تو وہ کہہ دے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اس لیے کہ جنت میں جاتے ہی دنیا کی تکلیفیں، مشقتیں ساری بھول جائیں گی۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتے سے کہیں گے کہ اب اس انسان کو لے کر سب انسانوں میں سے کہ جس نے سب سے بڑے مزے کی زندگی گزاری ہوگی، تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو ذرا جہنم کا ایک غوطہ دلوا کے لا۔ تو وہ جب جہنم کا ایک غوطہ کھا کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کوئی راحت، کوئی سکون، اطمینان دیکھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ جہنم میں جاتے ہی دنیا کی ساری خوشیاں بھول جائیں۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر، اور صرف رمضان ہی نہیں پوری زندگی کے اندر اگر نیک اعمال پر کوئی تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے، جس طرح روزے میں اور 20 رکعت تراویح پڑھنے میں، تو اگر یہ تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے تو یہ مشقت عنقریب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور یہ تو دنیا میں بھی باقی نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے بعد ہی آدمی کو تھکاوٹ اور بھوک پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب آدمی تراویح ختم کر لیتا ہے یا آدمی روزہ افطار کر لیتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کی مشقت تکلیف بھول جاتی ہے۔
لیکن اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ تراویح جو ہیں یہ پورا سال یہ موقع دوبارہ میسر نہیں ہوگا۔ کوئی چاہے کہ میں رمضان کے بعد میں اب تراویح پڑھوں تو پھر وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ تراویح کی عبادت اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھی ہے اور اس کو لازم بھی قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم عبادت کم کر لیں گے تو کیا، اگر ہم تراویح 20 رکعت نہیں پڑھیں گے تو ہم سخت گناہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کو ضرور پڑھیں، اور پھر یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ رمضان کے بعد پھر نصیب نہیں ہوگی۔ تو رمضان کے اندر تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تراویح کو لازم قرار دیا کہ اس بہانے ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ اچھے بھلے مسلمان ہو کر پھر بھی وہ تراویح بھی چھوڑ دیں، رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں، تو یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو بہت زیادہ قیمتی بنانے والے بنیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر شیطان کو قید نہ کیا جاتا تو اس مہینے کے اندر نیکیوں پر اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اگر شیطان کو قید نہ کیا جاتا تو شیطان نے انتہا درجے کی محنت کرنی تھی، تو اس نے بہت زیادہ محنت کر کے لوگوں کو بہت زیادہ عبادات سے دور کر کے بہت بڑی خیر سے محروم کر دینا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے بندوں کے لیے نیک اعمال کرنا بہت آسان ہو جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جس طرح لوگ خیر کے کاموں کے اندر، خرچ کرنے کے اندر اور عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو غیر رمضان میں اتنا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کر راستہ ہموار کر دیا۔ تو جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیطان قید ہے، لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نہر کے اندر پورا سال پانی چلتا رہے تو ایک مہینہ اگر اس نہر کو بند بھی کر دیا جائے پھر بھی وہاں پر پانی کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو جب پورے 11 مہینے جب ہم شیطان کی مانتے رہتے ہیں تو ایک مہینہ قید بھی اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے اندر ضرور موجود رہتے ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ شیطان جاتا ہے تو بعض لوگوں کو وہ چھٹیوں کا کام دے کر جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں جہنم میں، تو میں جب عید پر آؤں تو اتنا کام آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو بعض لوگ رمضان کے مہینے کے اندر بھی بڑی محنت کے ساتھ گناہوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں کہ تاکہ عید پر جب شیطان آئے گا تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی بات کو نہ مانیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر رمضان کو قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ اور پھر آخری بات جو ارشاد فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اگر یہ ہوتا معاملہ کہ تم روزے رکھو تمہیں کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا، صرف اتنا ہوگا کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا، تو یہ بھی کافی تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا۔ تو اگر یہ ہوتا کہ تم تراویح پڑھو تمہیں کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا، صرف اتنا ہوگا کہ تمہیں ہم جہنم سے بچا لیں گے، تم نمازیں پڑھو، تم عبادات کرو، تم ذکر تلاوت کے اندر رمضان گزارو، تو ہم تمہیں ذرہ برابر بھی ثواب اور نعمتیں نہیں دیں گے، صرف اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن قربان جائیں رب العالمین پر جو کہ رحمان ذات ہے، تو اس نے تو ایک ایک عمل پر بخشش کے وعدے فرمائے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں، روزے پر، تراویح پر، عبادات پر، ذکر تلاوت پر، رمضان کے اندر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو، اس کے احسان کو ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عبادات کا اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کا شوق دکھلائیں۔ جب ہم شوق دکھلائیں گے کہ یا اللہ ہم بہت شوق کے ساتھ عبادات میں لگے ہیں، ہم بڑی احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہم اس مہینے کا احترام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بہت بڑے قدردان ہیں، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کے آخر میں وہ جن لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔